کوئی ایسا لمحہ آیا جب رسول اللہ کو وہ لوگ قتل کرنے ہی والے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مذاق بھی کرتے تھے یا آپ ہمیشہ ایک سنجیدہ شخص تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی اور آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ مکے کھاتے رہے، آپ پر تھوکا جاتا رہا اور پتھر مارے جاتے رہے۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا میں نہ رہی تھیں جو اس سفر کے بعد آپ کو دلاسا دیتے ہیں۔ اب یہ کہنے والے ابو طالب نہ رہے تھے کہ اب میں مکہ کے لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ آپ کو طویل عرصے سے یہ لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ مکے کا قصہ ختم، طائف کا قصہ ختم، اب ان لوگوں سے کیا امید باقی رہ گئی ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں جو کہیں لا الہ الا اللہ۔ ہر پتھر جو انہیں طائف میں لگا وہ میرے لیے لگا، مگر حضور کا تب بھی انسانیت پر، اپنی امت پر بھروسہ تھا کہ وہ اس اندھیرے سے نکلے گی۔ پھر یہ واقعہ بہت زیادہ مختلف نظر آئے گا، لہٰذا جزاک اللہ خیرن یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم شیخ عمر سلیمان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی کی طرف سے ڈیلس میں یقین کیمپس پر ہماری میزبانی کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، میرے گھر خوش آمدید، ٹیکساس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج ہمارے پاس ہمارے پیغمبر، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سوال ہیں، اور میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا۔ میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ پیغمبروں کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں ملیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ آپ کے خیال میں ان کے لیے کون سا وقت سب سے زیادہ مشکل تھا؟ سبحان اللہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو بے شک انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں سہیں، اور انہیں وہ تمام تکلیفیں ملیں جو ان سے پہلے ہر پیغمبر کو مل چکی تھیں۔ اسی لیے ان سے پہلے کے پیغمبروں کے واقعات ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئے۔ مثلاً اگر آپ یوسف علیہ السلام کے لحاظ سے سوچیں تو پیغمبر مکہ کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، پھر ان کے بھائیوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور وہ ایک نئی سرزمین پر اجنبیت سے گزرے اور وہاں کے لیڈر بنے۔ پھر وہ واپس آئے اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ جس طرح مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تھی، اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی ان کی پاک بازی کے باوجود تہمت لگائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تہمت سے بری کیا۔ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ تکلیف سہی جو ہر پچھلے پیغمبر کو دی جا چکی تھی۔ مگر جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں تپتے بدن کو چھوا اور کہا بہت گرم ہے، سبحان اللہ، کوئی شخص کیسے بخار کی اتنی تپش برداشت کر سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک بأن لی اجرین، یہ اس لیے ہے کیونکہ میرے لیے 2 اجر ہیں، لہٰذا ڈبل اجر، تو ڈبل آزمائشیں۔ آپ کی سب سے مشکل آزمائش بہرحال جسمانی تکلیف نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا تھا کیا احد آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا؟ کیوں پوچھا؟ کیونکہ اس میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا تھا، آپ کے کئی صحابہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے تھے، وہ بہت زیادہ مشکل دن تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ طائف کا دن تھا، وہ عام الحزن تھا، غم کا سال، اور حضور تنہا تھے، وہ لوگوں سے الگ تھلگ چل رہے تھے، اور کسی نے انہیں تب تک نہ پہچانا جب تک کہ ان پر پتھر نہ برسائے گئے، ان پر تھوکا نہ گیا، انہیں مکے نہ مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بڑی امیدیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہوگی، اور جب آپ کی امیدیں اور توقعات بہت زیادہ ہوں تو مایوسی کی اذیت اور درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تک نہ کی، وہ ان کے بارے میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ کمرے میں ہی نہ ہوں، اور یہ آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب لوگ آپ کے بارے میں اس طرح بات کریں جیسے آپ کمرے میں ہیں ہی نہیں۔ مثلاً کون ہے یہ آدمی، میں تو اس سے بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور بدمعاشوں اور طائف کے لڑکوں کی 2 قطاریں بنا لیں جو آپ کو پتھر ماریں، آپ پر تھوکیں اور آپ کو پیٹیں۔ 20 کلومیٹر کے طویل فاصلے تک آپ مکے کھاتے رہے، آپ پر تھوکا جاتا رہا اور جوتے مارے جاتے رہے، اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دوران آپ کو کیسی کیسی باتیں کہی گئی ہوں گی جو ظاہر ہے سیرہ کی کتابوں میں کبھی نہ آ سکتی تھیں، مگر آپ نے وہ تمام توہین آمیز جملے سنے، اور پھر آپ نے فرمایا میں اس اجنبی وادی میں مکمل طور پر تنہا تھا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور دعائیں مانگیں۔ مگر کیا آپ حیرت انگیز بات جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اب وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا میں نہ رہی تھیں جو اس سفر کے بعد آپ کو دلاسا
दिलासा देते। अब ये कहने वाले अबू तालिब ना रहे थे कि मैं मक्का के लोगों से तुम्हारी हिफाजत करूंगा, इसीलिए तो वो आमिल हिज़्न था, इसीलिए तो वो गम का साल था। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया था और इस गम के साथ ताइफ के लोगों के तौहीन आमेज सलूक और जुल्म का दर्द जमा हो गया था। और इस सब के बाद सुभान अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में सारी रात दुआएं मांगे। हम तक उन दुआओं के अल्फाज तो नहीं पहुंचे क्योंकि आपके साथ कोई नहीं था सवाए ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु के, मगर हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो दुआएं कितनी खूबसूरत, कितनी दर्द भरी, कितनी ताकतवर होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि वो मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन था। जो कुछ भी आपने सहा वो इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दह था। बाद उलमा कहते हैं कि उस तकलीफ में सफा पर अपनी पहली दावत के जवाब में झुठलाया जाना और जंगे उहद में जिस्मानी तकलीफ का दर्द ताइफ के मकाम पर यकजा हो गया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। जब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं जबकि खून आपके जिस्म पर अब भी ताज़ा है, तौहीन आमेज़ बातें ज़हन में ताज़ा हैं। और जब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों को हिलाने वाले एक फरिश्ते का तारुफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाते हैं। वो फरिश्ता कहता है, मैं अलाख्शबीन के दरमियान मौजूद इन तमाम लोगों को कुचल सकता हूँ। यानी इन पहाड़ों के दरमियान सिर्फ ताइफ नहीं बल्कि मक्का के लोग भी शामिल थे। यानी उन दो पहाड़ों के बीच मौजूद तमाम लोगों का मतलब था, बस बहुत हो चुका। आपको तवील अरसे से ये लोग तकलीफें दे रहे हैं, आपको ये झुठला चुके हैं। मक्के का किस्सा खत्म, ताइफ का किस्सा खत्म, अब इन लोगों से क्या उम्मीद बाकी रह गई है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद उनकी औलादों में ऐसे लोग आएं जो कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुश्किल सफर के बाद अल्लाह ताला हुजूर को रात में इस्रा मिराज के सफर पर ले गए। सुभान अल्लाह, लोगों की तरफ से जुटलाए जाने और पत्थर बरसाए जाने के बाद आपको आसमानों में वेलकम किया गया। सारे पैगंबर आपसे बात कर रहे थे, सारे फरिश्ते आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिसे सोचकर मुझे कपकपी आ जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा, आपने अपनी उम्मत को देखा। तो तसव्वुर करें, आपने एक जानिब एक उम्मत को देखा, आपने पूछा क्या ये मेरी उम्मत है? जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। वो मुड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उम्मत दिखाई जो तादाद में दुगनी थी, जो बनी इसराइल की उम्मत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने फरमाया ये है आपकी उम्मत या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्मत की तरफ देखा। उस उम्मत में ताइफ की नस्लें भी होंगी, मक्का वालों की नस्लें भी होंगी और सारी दुनिया के लोग होंगे, तमाम नस्लें जिनकी जबानें भी अलग और रंग भी अलग, मगर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मुत्तहिद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देख रहे होंगे। और क्या कभी आपको ये ख्याल आता है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा था? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहचाना था? क्या मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे नुमाया नजर आया? और अल्लाह ने ये मामला इस तरह फरमाया कि अगर हम उन्हें नजर नहीं आए तो हम यहाँ नहीं जान पाएंगे, मगर हम आखिरकार जान लेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जब हम कौसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलें इंशाअल्लाह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें देखने के इतने ही मुंतजर हों जितना कि हम उन्हें देखने के मुंतजर हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी